جی سر. جی ماشاء اللہ. سوال جواب کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں. جی بسم اللہ. اچھا پارٹیسپینٹس میں کسی کا سوال ہے تو پلیز کر لیں، کیونکہ میرے پاس تو کوئی سوال نہیں ہے. تو پارٹیسپینٹس میں کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں، کوئی سوال آپ کا ہے تو پوچھ لیں پلیز. جی سر میں پہلا سوال پوچھ لیتا ہوں. جی سوال یہ وراثت کے بارے میں یہ ہے کہ جو ابھی جس کانٹیکس میں یہ آیات پڑھی ہیں اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کہ آدمی کی جب وفات ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مال تقسیم ہوگا، لیکن اگر آدمی اپنی لائف میں جو ہے وہ اس کا جو بھی اس کی پاس بلانگنگز ہیں وہ اسی وقت ان چیزوں کو تقسیم کر سکتا ہے اسی فارمولے سے جو کہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، بجائے کہ یہ اس چیز کا ویٹ کیا جائے کہ آدمی کی جب وفات ہوگی تو اس کے بعد ہی وہ مال تقسیم ہوگا. بالکل کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے. وہ جتنا مال اس کے پاس ہے وہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنی زندگی میں دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں گا تو پھر پیچھے پتہ نہیں کیا ہو، تو میں اپنی زندگی میں ہی جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے نا ایک تقسیم کر جاؤں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ جو ہے وہ کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس جو ہے وہ جب اس نے مال تقسیم کیا ہے اس وقت سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے پاس اور کتنا مال آئے گا، تو پھر جب وہ مر جائے گا تو ایک اور ایکسرسائز ہوگی وراثت کی تقسیم کی. لیکن اگر زندگی میں وہ کرنا چاہتا ہے اسی فارمولے سے تو کوئی حرج نہیں اس میں. اور اس میں یہ بھی پوچھنا تھا کہ جو وراثت میں اس میں انسان اپنا جو ہے وہ کچھ مال ویسے بھی خیرات کر سکتا ہے جیسے جو ہے کسی پرپس کے لیے، لیکن اس کی شاید کچھ لمٹ ہے کہ اس سے زیادہ نہیں انسان کر سکتا. ون تھرڈ جو ہے ون تھرڈ کے اوپر جو ہے انسان جو ہے وہ بیسیکلی قانون یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ون تھرڈ کی وصیت کر سکتا ہے. وصیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس جو 1 کروڑ روپیہ ہے اس میں سے 33 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فلانے کو دے دیا جائے، باقی 66 لاکھ روپے جو ہے وہ اس طرح تقسیم کر دیا جائے جیسے کہ قانون ہے. تو وہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس طرح سے اس کو تقسیم کر دے. لیکن جو ہے وہ اگر وہ زندگی میں جو ہے وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کسی ایسے کو دینا چاہتا ہے جو کہ وراثت میں شریک نہیں ہے، اس کا کوئی، تو اس کے پاس 1/3 کی ایک اس میں سے وہ چاہے تو کر سکتا ہے. اچھا جی، اور ایک اسی سے ریلیٹڈ سوال، سوری، اور وہ یہ کہ جیسے ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ اولاد کو بے دخل کر دیتے ہیں والدین، وہ کسی بھی وجہ سے ہو، لیکن یہ قانونی طور پہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق بے دخل نہیں کیا جا سکتا. جو ہے وراثت میں ان کا حق جو ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ہاں وہ جو ہے نا جو نیکسٹ میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، تو میرا تو خیال تھا کہ ہم وہاں کچھ حصہ اس کا پڑھ لیں گے لیکن وہ نہیں ہو سکا سمجھو. وہ اسلامی قانون جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے جو حصے ڈیفائن کر دیے ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور کوئی شخص اپنی مرضی سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ جو آپ کا قانون جو ہے وہ ہمارے یہاں موجود ہے، پاکستان میں تو ہے، اور جگہ پہ مجھے نہیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کہ جو ہے وہ اپنے بچے کو، بیٹے کو یا بیٹی کو جو ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے جو ہے وہ آگ کر دیا جاتا ہے. اس کی اسلامی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے.
وہ آنکھ ہو یا نہ ہو، جو وراثت میں اس کا حصہ ہے وہ اس کو مل کے رہنا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قانون ہے، تو کسی کو یہ حق نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں وہ کچھ چینج کر سکے۔ جی شکریہ۔ اور آخری سوال سوری اسی سے ریلیٹڈ، وہ یہ کہ جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو اگر اس کے کچھ بچے بالغ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ نابالغ ہیں، تو اس کے لیے پھر جو یہ قانون لاگو ہوگا کہ جو بالغ ہیں ان کو اور سمجھدار ہیں، نکاح کے قابل ہیں، ان کو تو ان کا حصہ دے دیا جائے اگر کوئی اور ان کی وہ کر رہا ہے کفالت یا نگہبانی، لیکن جو نابالغ ہے، جو بچہ ہے ابھی، اس کو پھر ویٹ کیا جائے اس کے پیسے دینے کے لیے۔ اس کو جو ہے نا وہ اس کا ایک ولی مقرر کیا جائے گا، وہ ولی جو ہے اس کے حوالے وہ حصہ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ جو ساری گفتگو بھی ہم نے پڑھی ہے اس گفتگو کے حساب سے جو ہے وہ اس کو جب ٹائم آئے گا تو اس کو وہ والا حصہ دیا جائے گا۔ جی جی یہ یتیم کی جو اگر کفالت آپ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی یتیم ہے آپ کی کسٹڈی میں اور آپ کے پاس اس کا کچھ مال بھی ہے، تو اس کو اس کی تربیت پہ اگر وہ مطلب مال آپ خرچ کر رہے ہیں، تو اس مال کی مطلب کچھ تفصیلات بھی پھر ہمیں رکھنی پڑیں گی، مطلب اس کے کھانے کا خرچہ، رہن سہن کا خرچہ کیا ہوا ہے، اور اس کی تعلیم اور اس طرح سے، تو وہ سارا حساب کتاب رکھ کے پھر اس کو جب بالغ ہوگا تو پھر کسی مطلب لیگل طریقے سے اس کو ہینڈ اوور کریں گے کہ یار اتنا مال تھا، 1,00,000 روپیہ تھا، اتنا آپ کی تعلیم پہ خرچ ہوا، اتنا آپ کے کھانے پینے پہ، اور یہ بقایا۔ کیا یہ اس حد تک ایک سینسٹیو میٹر ہے جس میں اس حد تک ہمیں جو ہے تفصیلات جو ہیں ان کو مینٹین کرنا پڑے گا؟ یس، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، اور جو ہے وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو مینٹین کرنا چاہیے ہے، جو آپ سے مراد یعنی جو بھی شخص ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے ہے، اور جو ہے وہ جب اس کا مال جو ہے وہ اس کے حوالے کریں اور جو ہے وہ گواہ بنائے جائیں، تو پھر جو ہے نا ان کو بتایا جائے کہ یہ ٹوٹل پیسے اتنے تھے، اس میں سے تعلیم پر اتنے، تو کپڑوں پر اتنے، تو کھانے پینے پر اتنے، تو یہ جو ہے وہ بچا ہے، تو یہ ان کے ہم حوالے کر رہے ہیں، تو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک چونکہ یہ بھی آپ ہم پڑھیں گے آگے کہ جو ہے وہ جو یہ نہیں کرتے ہیں وہ ان کے پیٹوں میں جو ہے وہ آگ بھری جائے گی روز قیامت، تو وہ مطلب بہت سینسیٹیو کام ہے یہ۔ جی صحیح ہے، شکریہ جی۔ پارٹیسپینٹس میں سوال ہو جی تو ایک بات شکیل، وہ یہ ہے کہ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، وراثت جب ایک آدمی مر گیا اس کے بعد اس کی وراثت ہوگی نا، لائف ٹائم میں وہ جو ڈویژن ہوگی وہ کہلائے گی وراثت ہی، جو اپنی مرضی سے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ڈویژن کرے گا اپنی پراپرٹی یا اپنی بلانگنگز کا، وہ کیا وہ بھی وراثت ہی کہلائے گی، کہ وہ وراثت کے تحت جو اس نے تقسیم کر دیا اپنی لائف ٹائم میں۔ جی جی، وہ وراثت ہے، اور اگر وہ لائف ٹائم میں اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کا پریروگیٹو ہے کہ وہ اس کو لائف اپنے سامنے خود تقسیم کر دینا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، وہ اس کو اجازت ہے اس کی۔ جو ریشوز ہیں وہ رب تعالیٰ نے، اور جو وہ ہیں جو اس کے بینیفیشریز ہیں وہ رب تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے ہیں، ان بینیفیشریز کو اس ریشو اس فارمولے کے ذریعے جو ہے وہ اگر اپنی زندگی میں دینا چاہتا ہے تو بھی یہ وراثت ہے، اور اگر وہ مرنے کے یہ انتظار کرتا ہے کہ میں مر جاؤں تو پھر ان کو دیا جائے تو بھی وراثت ہے۔ جو وراثت جو ہے وہ تو اصل میں یہ ہے کہ ایک کا مال دوسرے کو جو ہے وہ شفٹ ہو جائے، یہ ہے وراثت اصل میں۔ تو یہ دونوں طریقے سے تقسیم ہو سکتی ہے اور دونوں ہی وراثت کہلائیں گی۔ تو گفٹ کی کیا حیثیت ہے؟ گفٹ کیا چیز ہوتی ہے لائف ٹائم میں؟ گفٹ
کسی اب اگر آپ کی جو 2 3 4 جتنی بھی اولاد ہیں ان میں کسی کو آپ نے کچھ دے دیا, کسی کو آپ نے کچھ دے دیا, اب اس میں کیلکولیشن تو بہت مشکل ہے. کسی کو زیادہ مل گیا, کسی کو کم. کیا یہ ہو سکتا ہے یا یہ نہیں ہو سکتا؟ کسی کو زیادہ دے دیا یا کسی کو کم دے دیا, یا اس میں بھی برابری تو کیا چیز؟ گفٹ کوئی اور چیز ہے. گفٹ یہ ہے کہ یہ تو آپ کی اپنی نیت کے اوپر چل رہا ہے نا. دیکھیے وراثت کی تقسیم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ یہ میری اتنی جائیداد ہے 10 کروڑ روپے کی اور یہ میرے وارث ہیں, بجائے اس کے کہ میں انتظار کروں کہ میں مر جاؤں اور پھر یہ عدالت کے پاس جائیں اور ایک پورا وہ ڈاکیومنٹیشن کا پروسیس سے یہ گزریں اور پھر ان کو یہ سارا کچھ ملے. میں اپنی زندگی میں جو ہے وہ اس کو اس 10 کروڑ روپے کو جو ہے نا اس طرح سے ڈیوائڈ کر کے ان کے حوالے کر دیتا ہوں. تو وہ نیت جو ہے نا اس کی وہ یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ان کو ملنا ہے نا وہ میں ابھی ان کو دے دیتا ہوں اسی فارمولے سے. گفٹ یہ ہے کہ جو ہے میرا وہی نیت نہیں ہے میری کہ جو ہے وہ میں ان کو میرے مرنے کے بعد والا سلسلہ ہے. وہ یہ ہے کہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں, اس میں سے جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ یار یہ جو میری بیٹی ہے یا جو میرا بیٹا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا جو ہے وہ ابھی یہ مالی طور پہ کمزور ہے فار ایگزامپل, یا اس کو جو ہے اس کی تعلیم کی ضرورت ایسی ہے کہ اس نے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اس کو زیادہ پیسے چاہیے ہیں, تو میں اس کو وہ پیسے دے سکتا ہوں. اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ میں جو ہوں وہ اب ایک شخص کے اگر 3 بچے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ باہر پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے تو جو ٹوٹل آمدنی ہے اس کا ایک بڑا حصہ ادھر چلا جائے گا. تو لیکن جو ہے یہ چونکہ وہ زندگی میں جو ہے وہ ایسے کر رہا ہے, اس کے اوپر جو اس کی اولاد ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی یہ تو جو ہے آپ کو تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے تھا, تو پھر جتنا بنتا وہ اب ہمارے بھائی کو یا بہن کو دے تاکہ وہ باہر جا کے پڑھ سکے. تو ایسا نہیں ہے. وہ اپنی زندگی میں جس کے اوپر چاہے زیادہ خرچ کر دے, جس کے اوپر چاہے کم خرچ کر دے. اور جیسے اگر کسی کے پاس پیسے کی صورت میں تو نہیں ہے مال مگر ایک مکان ہے, تو اب وہ کیا اگر اپنی لائف ٹائم میں یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کا ڈویژن ہو جائے تو وہ تو مکان بیچنا ہوگا, وہ مکان بیچ کے اور وہ تقسیم کرنا ہوگا, تو پھر وہ تو نو ویئر ہو گیا, وہ خود کہاں جائے گا. وہ ابھی تو فی الحال ایک رہنے کو تو ایک مکان ہے نا, ایک چھت ہے جس میں سب رہ رہے ہیں, اور مگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے مرنے سے پہلے بجائے اس کہ وہ لڑائی جھگڑے ہوں یا وہ ڈاکیومنٹیشن ہو اور لمبا چکر چلے اور پورے اس پروسیس سے یہ اولاد گزرے, لاؤ بہتر ہے کہ میں ابھی تقسیم کر دوں. اس ایسے کیس میں تو پھر وہ مکان بکے گا نا, پھر کیا ہوگا, وہ فیملی کہاں جائے گی؟ دیکھیے اگر یہ والا کیس ہے نا تو جائیں گے نا. جی اگر یہ والا جو کیس ہے نا اس کو حل کرنے کے 1-2 طریقے ہو سکتے ہیں. مثلاً یہ ہے کہ وہ ایک وصیت لکھ جائے اور اس وصیت جو ہے جو طے پائے, فرض کریں کہ جو ہے وہ اس کے 3 بیٹے ہیں فار ایگزامپل, تو وہ یہ وصیت کر کے ایسی ایگزامپل ہو جس میں بیٹے بھی ہوں اور بیٹی بھی ہوں, فرض کریں 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے فار ایگزامپل. اس کیس کے اندر کیا ہوگا کہ جو ہے وہ تینوں کو بٹھا کے جو ہے نا پہلے تو یہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے ہے ان تینوں سے بات کر کے کہ جناب جو ہے جب یہ میں مر جاؤں گا تو یہ میں وصیت لکھ رہا ہوں, اس وصیت کے تحت یہ جو ہے یہ مکان اگر 10 کروڑ کا ہے تو اس میں سے جو ہے وہ 4 کروڑ جو ہے وہ بیٹوں کو مل جائیں گے اور 2 کروڑ بیٹی کو مل جائیں گے. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ کیا آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح سے راضی ہیں کہ آپ یہ 4 کروڑ روپے لینا چاہتے ہیں اور 2 کروڑ روپے بیٹی لینا چاہتی ہے, یا جو ہے وہ کوئی اور طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ دونوں جو ہے وہ اس گھر میں رہتے رہیں اور جو ہے وہ بیٹی کو جو ہے وہ کہیں سے 2 کروڑ روپے جو ہے نا ارینج کر کے دے دیں, اور جو ہے وہ آپ دونوں بیٹے جو ہے نا وہ اس گھر میں آدھے کے شرکت کے طور پہ رہتے رہیں. یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے. بیٹی جو ہے تو ٹھیک ہے, مگر وہ بیٹی کو 2 کروڑ دینا تو افورڈیبل ہے کیا؟ کوئی آسان بات ہے کیا؟ ان لوگوں کو کچھ
केसेस में हो तो सकता है अरेंज कर देना 2 लाख रुपए तो नहीं है जो अरेंज कर दो, 2 लाख में और 2 करोड़ में तो बड़ा फर्क है। कि बाद लोगों के नज़दीक 2 करोड़ भी 2 लाख ही होते हैं, वो तो बंदे की अपनी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये कि अगर ये पॉसिबल नहीं है फर्ज करें, तो फिर जो है ना वो जो वसीयत का कागज़ वो लिख कर जाएगा, वो लिख कर जो है ना वो एक 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 आप उसको कह लें कि एक वो होगा लीगल डॉक्यूमेंट होगा वो। उस लीगल डॉक्यूमेंट को लेकर जो है वो उनके लिए आसान है कि वो उस घर को वो सेल कर सकें, और उसकी जो 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 उसे सेल किया जाएगा उसके बाद जो पैसे आएंगे वो इस हिसाब से जो है वो तकसीम हो जाएंगे। वो सारी बेस करेगी उस लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर जो उसने वसीयत के तौर पर लिख कर जो है ना वो साइन करके छोड़ के जाएंगे वो साहब जिनका वो घर है। तो इसलिए जो है वो उस केस में कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में ये उनको देना चाहते हैं तो वो शायद जो है वो फिजिबल नहीं हो सकेगा, क्योंकि जब वो घर को बेचेंगे और 4-4 करोड़ उनको और 2 करोड़ उनको, तो फिर तो खुद तो वो हो जाएंगे फारिग, तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? हाँ, तो इसलिए ये समझदारी नहीं है। समझदारी ये है कि वो एक कागज़ का टुकड़ा जो है वो बना जाए, जो लीगल डॉक्यूमेंट जो है स्टाम्प पेपर हमारे यहाँ कहा जाता है उसको, स्टैम्प पेपर के ऊपर जो है वो एक वसीयतनामा बना लें लीगल लैंग्वेज के अंदर। कोई भी वकील जो है वो एक इस तरह का थोड़े से पैसे लेके वो बना देगा, जो कि किसी भी अदालत के अंदर जो है जिसको पेश किया जा सके, और फिर जो है वो ये चीज़ जो है वो अच्छा। एक और जो अभी पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है वो ये है कि हमारे यहाँ नादरा को ने कोई इस तरह का सिलसिला जो है वो शुरू किया है। सिंध में मैंने सुना है शुरू हो गया है या हो जाएगा जल्द ही, कि ये सारा करने की ज़रूरत नहीं होगी, नादरा से ही सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के अंदर उन साहब के नाम जितनी जायदाद मौजूद है वो खुद ब खुद जो है वो उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के थ्रू जो है वो औलाद के पास आ जाएगी, और फिर जो है वो उसको बेच के उनमें से कोई एक जो है प्रॉपर्टी जो सबसे बड़ा होगा वो उसको बेच के और उस तरह से जो है वो हिस्से तकसीम कर देगा। तो लेकिन जो है ना वो वसीयत अगर कर दी जाए तो वो एक आसानी होगी सबके लिए, क्योंकि जो है ना इसके अंदर बड़े मसले होते हैं। मसले ये हो सकते हैं, हमारा एक दोस्त है तो उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, तो अब जो है वो जो 2-3 भाई और 2-3 बहनें थी, उन्होंने कहा कि जी हमारा फलाना भाई जो है वो और माँ जो है वो अब कहाँ जाएंगे अगर ये घर बिक गया तो अभी जो है ना वो उसको कहा कि अच्छा तुम यहाँ रहते रहो, और जो है वो किसी तरह उसने जो है ना वो कारोबारी लोग थे, उन्होंने कुछ पैसे अरेंज करके जो है ना वो तकसीम कर दिए। अब जो है वो फिर लेकिन वहाँ झगड़ा क्रिएट हो गया कि जनाब आपने घर की जो वैल्यू लगाई है वो वैल्यू तो ये लगाई है, लेकिन असल में मार्केट वैल्यू तो फलानी है। तो वो फिर जो है उसके ऊपर भी एक वो शुरू हो गया कि जो है वो देखो यार तुम जो अपने भाई बहन से जो है ना वो झगड़ा कर रहे हो पैसे के लिए। तो वो एक खामखा की एक रंजिश जो है ना वो क्रिएट हुई, हालांकि वो बिल्कुल इलॉजिकल रंजिश है। जिसका जो हक है, रब ताला ने जिसका जो हक बनाया है, अगर वो हक अपना मांग रहा है, चाहे वो भाई से मांग रहा है या माँ से मांग रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको पूरा हक है कि वो मांग सकता है। तो लेकिन जो है वो अगर ये वो साहब जो है खुद से ये काम कर जाए और जो है वो उसका कोई पहले से तय पा जाए कि अच्छा यार मैं अगर मर गया तो ये जो मेरी बीवी है ये कहाँ जाएगी, अगर ये घर पे गया तो इसलिए जो है ना वो इसका ये एक सिलसिला जो है ना वो ये हो कि जी जो है वो अगर ये बिका तो जो है वो ये माँ जो है वो फलाने बेटे के साथ रहेगी या बेटी के साथ रहेगी, या जो है क्योंकि माँ है उसके भी उसको भी 1/8 हिस्सा तो मिलना है, तो उस 1/8 में से जो है वो उसको घर लेके दिया जाए। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन पहले से हो तो आसानी रहेगी। ये इसी वसीयत को कहा जाता है कि कोई एक रात ना गुजरे कि वसीयत ना लिखी हुई हो, ये इस वजह से कहा जाता है। सुनने में आया कि एक हदीस का हवाला लोग देते हैं कि हदीस है कि वसीयत जरूर रखी हुई हो तकिए के नीचे या समवेयर, मतलब
کہ سب کو پتا ہو یہ؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ وصیت جو ہے نا وہ اس کیس میں نے کہا نا وصیت جو ہے وہ جو آپ نے ایک پرٹیکولر اگزامپل دی ہے اس کیس کو حل کرنے کے لیے وصیت ہو جائے تو اچھا ہے، ادروائز وصیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے آؤٹ لائنڈ ہے، سارا بتایا ہوا ہے کہ اگر کسی نے وصیت نہیں بھی لکھی تو پتا تو سب کو ہے کہ کس طرح ڈیوائڈ ہونا ہے، جتنی بھی جائیداد کم ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، جس کی وصیت کرنا مینڈیٹری نہیں ہے، وصیت ہو چکی ہوئی ہے، رب تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے جو وہ مرے طرح سے ہو جائے گا، تو اس لیے دیٹ از ناٹ مینڈیٹری۔ بس جزاک اللہ۔ یہ بھائی سب یہ جو بھی آپ نے اگزامپل دی ہے وہ کافی ریلیونٹ اگزامپل تھی، تو اسی کی تھوڑی سی وہ ایکسپلینیشن چاہتا تھا کہ سمجھ آ جائے ذرا، کہ اگر جیسے ایک والدین میں سے جیسے والد صاحب فوت ہو گئے اور ان کی جائیداد 10 کروڑ ہے فرض کر لیا، انہوں نے مکان چھوڑا ہے، اور وہی 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹی ہے، اور ان کا جو بھی حصہ بنتا ہے 4 اور 2، تو ان میں سے اگر ایک بیٹا یہ چاہتا ہے کہ جی وہ مکان بیچنے کے بجائے میں جو ہے 4 کروڑ ایک کو دے دوں، 2 کروڑ دوسرے کو دے دوں، اور میں گھر میں رکھ لیتا ہوں جو بھی اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، تو جو دوسرے بہن بھائی ہیں وہ بعد 2-4 سال 6 سال کے بعد پھر ان کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ اب یہ مکان جو ہے وہ 10 کروڑ کی بجائے 12 کا ہو گیا تو اب تم ہمیں اور پیسے دو۔ بالکل وہ تو اس کو پیسے دے دی، تو وہ تو جو مکان جو ہے وہ تو بڑھتا رہے گا with time۔ جی ٹرانزیکشن تو ہو گئی کمپلیٹ۔ ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے نا وہ جتنا وہ تقسیم کے بعد جو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس کے حساب سے جو ہے نا وہ دے دینا چاہیے، پھر اس پہ سارے راضی رہیں۔ اور اصولی طور پہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے، فرض کر لیں، فرضی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اس بھائی نے پیسے دے دیے ان کو، دوسرے بھائیوں کو یا بہنوں کو، لیکن وہ اب اس کے ساتھ اسی گھر میں رہ بھی رہے ہیں، تو ان سے کرایہ بھی طلب کر سکتا ہے کہ بھی تم اب میرے پاس رہ رہے ہو، یہ گھر میرا ہے، تو میں نے تو تمہارا حصہ دے دیا، لیکن اگر تم نے میرے پاس یہاں پہ رہنا ہے تو تم مجھے اس کا کرایہ دو۔ کیا یہ صحیح ہوگا؟ صحیح، بالکل صحیح، قانونی طور پہ صحیح ہوگا۔ وہ تو اس میں وہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ لو بھائی سے تم کرایہ لے رہے ہو، تمہاری غیرت کہاں مر گئی ہے، وہ خاندان والے کو جو ہے نا ایسا ذلیل کریں گے کہ وہ کہے گا یار پتہ نہیں میں کیا گناہ کر رہا گھر چھوڑ کے بھاگے گا۔ وہ دینا چاہے تو مطلب نہ اس کو قانون روک رہا ہے، نہ دین روک رہا ہے، شریعت روک رہی، تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس ہمارا وہ ہے اس طرح کی نا کچھ چیزیں ہیں ہمارے یہاں۔ اور ایک اور آخری سوال یہ کہ اگر انسان فوت ہوا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وراثت میں، اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن اب اس کے اوپر قرضہ ہے، تو اس قرضے کی ذمہ داری تو ورثاء کے اوپر نہیں ہے، اس قرضے کی ذمہ داری جو ہے وہ اسی آدمی کے اوپر تھی جس نے قرض دیا تھا، رائٹ؟ وہ تو ورثاء جو ہیں وہ اگر ذرا وہ ہے یعنی اچھے ہیں اور ان کو خیال ہے کہ ہمارا باپ مخلوص تھا یا ماں مخلوص تھی، تو اس کو جو ہے وہ کیونکہ اس نے قرضے کا جو ہے وہ کرنا ہے، حساب دینا ہے اپنا روزہ حساب، تو اس سے جان چھڑانے کے لیے اپنے باپ کی یا ماں کی تو وہ دے دیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری اسی بندے کی ہے۔ جی، اور اگر وہ دینا چاہیں تو وہ پھر وہ بھی اسی ریشو سے دیں گے یا ان میں سے جو جتنا دے سکتا ہے وہ دے گا؟ نہیں وہ مرضی ہے آپ کی، وہ آپ مرضی ہے، جو جس قابل ہے وہ اتنا وہ کنٹریبیوٹ کرے۔ شکریہ۔ وہ جو ریشو ہے نا وہ ون سائیڈڈ ٹرانسفر کی ہے، باپ بچوں کے لیے ہے، بچوں سے باپ کے لیے وہ ریشو نہیں ہے۔ ہاں یہ جی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو۔ جی وہ ایسا ہے کہ وہ مطلب میرا خیال ہے وہ قابلیت کی اہلیت کی بات نہیں ہے، وہ ایک آپ کی ایک ایسوسیشن یا آپ کے جذبے کی بات ہے کہ آپ ایک رسپانسبلٹی لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں اپنے والد یا والدہ جو مرحوم ہیں ان کا جو قرضہ میں ادا کروں گا، وہ ایک مطلب ایک سیکریفائس کہہ لیں یا ایک جذبہ کہہ لیں، تو وہ تو اس زمرے میں آ جائے گا، وہ کوئی رسپانسبلٹی یا وہ اس نہیں ہے بیسیکلی۔
جو میں سمجھاؤں اس پوائنٹ سے. جی شکیل صاحب ایسا ہی ہے, ٹھیک ہوگا. میں نے کہا اچھا جی, وہ شاید وہ ہاں کر لیں. لیکن یہ جو باپ کا قرضے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ اس صورت میں جب اس کے وراثت میں اتنے پیسے نہ ہوں تب کی بات ہے نا یہ تو. ہاں وہ اس نے کہا تھا نا کہ وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس نے ہاں ایگزامپل اس طرح. صحیح ہے. ادروائز جو ہے وہ ہم پھر پڑھ لیں گے اس کو, وہ آگے کے جو سب سے پہلے جو ہے وہ پورا ادا ہو جائے پھر وراثت تقسیم. جی پارٹیسپینٹس میں اور سوال ہے تو عارف بھائی آپ کا سوال کوئی آج کے لیکچر کے حوالے سے ہے؟ تھوڑا سا ہم ذرا آگے چلے گئے, آج جو کچھ پڑھا ہے اس کے حوالے سے شاید سوال نہیں ابھی تک کسی کا کوئی آیا. ذرا آج کے لیکچر کے حوالے سے اگر سوال ہے تو فروخ بھائی آپ کا, مس عائشہ کا, یا جو باقی اعظم صاحب آپ کا کوئی سوال ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے؟ میرا وراثت کے بارے میں یہ ہے کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہر خاندان کا سیٹ اپ ڈفرینٹ ہے. کچھ بچے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کوئی ڈسیبل ہے یا کوئی ایسا بچہ ہے جس نے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے اور بڑی خدمت کرتا ہے ہر حالت میں, تو ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا یا وہ فائنینشلی کمزور ہے, باقی سارے اسٹرانگ ہیں, تو وہ اگر ان سے دوسرے بچوں سے ڈسکشن کے بعد اپنی لائف میں یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اس کو زیادہ دینا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک 1/3 یا 1/4 جو ہے بندے کو اپنی وصیت کی جا سکتی ہے, بندہ کر سکتا ہے کسی رفائی ادارے کو دینا ہے یا کسی رشتہ داروں کو دینا ہے ادر دین دا وراثت میں جن کا ڈائریکٹ حق ہے ان کے علاوہ, تو وہ اپنا 1/4 یوز کرتے ہوئے کسی ایک بچے کو زیادہ بھی دے سکتا ہے. تو یہ ہے میرا کویسچن. جو پہلا والا آپ کا پارٹ ہے اس میں اگر یہ ڈسکشن کے بعد جو ہے ان کی رضا جوئی سے, ان کی رضامندی سے جو ہے وہ کسی ایک بچے کو زیادہ دینا چاہے اور وہ سب اس کے اوپر راضی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور جو ہے جو 1/3 والی بات ہے وہ یس اس کو حق ہے کہ وہ اس اتنے پیسے سے جو ہے وہ جو اس کے پاس ایک وہ ہے ایک لیوریج ہے, اس لیوریج کو یوز کر کے وہ رفائی ادارے کو دے یا کسی ایک بچے کو زیادہ دے دے, یہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس حق کو استعمال کر لے. اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے اور دوسری اولاد سے, یہ تو اس کا حق ہے. اب وہ اگر کسی فلاحی ادارے کو نہیں دینا چاہ رہا, وہ سمجھ رہے ہیں میرے اس بچے کو ضرورت ہے, تو باقی بچوں سے ڈسکشن کی ضرورت ہے, مطلب کر لے تو اچھی, نہ بھی کرے تو چلے گا یا نہیں؟ وہ ایسے ہے, یہ دو مختلف سوال تھے نا. ایک سوال یہ ہے کہ ایک بچے کو وہ اس کے حق سے زیادہ دینا چاہتا ہے, تو وہ کتنا زیادہ دینا چاہتا ہے ابھی اس کے اوپر بات نہیں کری, زیادہ دینا چاہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے بچوں کا حق ہے اس میں سے کچھ نکال کے وہ اس کو جو ہے نا وہ یہ معذور ہے یا کوئی اور ریزن ہے اس کو زیادہ دینے کی, اور چونکہ وہ نہیں کسی کا حق لے کے نہیں, یہ بات ہو رہی ہے 1/3 کی, جو 1/3 کی اس کو اجازت ہے کہ وہ کسی اس کو دے سکتا ہے جس کا جو وارث نہیں ہے اس کو بھی دے سکتا ہے نا وہ 1/3, تو وہ 1/3 اس اولاد کو دے دے, اور مگر اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے, وہ اس کی مرضی, وہ جس کو بھی دے, یہ تو اس کے اپنے اختیار میں ہے. یہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ میں بتاتا ہوں اس کا جواب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو اپنی اولاد کو 1/3 کی بات نہیں ہو رہی فی الحال, ابھی صرف یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک شخص ہے اس کی اپنی اولاد میں کوئی ایک ایسا ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو زیادہ دوں, کتنا زیادہ دوں ابھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا, لیکن میں اس کو زیادہ دینا چاہتا ہوں. تو اس لیے جو ہے وہ پھر جو دوسرے وارث ہیں ان سے وہ بات کرے کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے حصے میں سے اتنا جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ اس کو دے دیا جائے, کیونکہ جو ہے یہ معذور ہے یا واٹ ایور جو بھی ریزن ہے. اگر وہ راضی ہوتے ہیں تو جو ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے پاس 1/3 کی لیوریج ہے,
اس 1/3 کو جو ہے وہ جسے چاہے دے دے، تو وہ جو ہے وہ کسی سے پھر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ 1/3 جو ہے وہ وسیع ہے کہ 1/3 جو ہے وہ اس کو دے دی جائے. یہ دو میں اس 1/3 کی بات کروں، ہاں جو 1/3 اس کو اتھارٹی ہے جو وہ دے سکتا ہے، ہاں اس اس کی کی بات بات کرنے، لیکن وہ صرف 1/3 تک ہے. پھر ہاں 1/3 کا. اگر وہ اس کو زیادہ دینا چاہ رہا ہے، پتہ بھی نہیں ہے نا 1/3 کتنا ہے. جی نہیں، مس عائشہ اس کی ایمانداری پہ نا، مگر بات یہ کہ وہ جو 1/3 ہے وہ وارث کو بھی دیا جا سکتا ہے، یہ مطلب ہے. وہ ایک ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک غیر وارث کو ملے، ایک وارث کو بھی دیا جا سکتا ہے اس کو جو چاہیے وراثت میں رکھتا ہے حصہ، اس کو بھی دیا جا سکتا ہے. جی مس عائشہ. لیکن اس کا حق ہے. میں اس میں بارے میں کہنا چاہتا ہوں، پریکٹیکلی جو گراؤنڈ پہ ہماری فیملیز میں ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دے تو سکتا ہے اپنا 1/4 کہہ لیں یا جو بھی وہ چاہ رہا ہے، لیکن بچوں میں بعد میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں نہ آئیں تو اگر وہ ڈسکشن کر لے، کوئی ریزن بتائے اس کا، بچوں سے ایگری کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. ورنہ وہ جس کو زیادہ ملا ہے دوسروں کو نہیں ملا، وہ ایک تھوڑا سا دل میں آ جاتا ہے کہ بھی اس کو زیادہ دے دیا. اگر سارے ایکول ہیں، فائنینشلی بھی ایکول ہیں، کوئی ریزن ہو تو دینا چاہیے. اگر ریزن ہی نہیں ہے، کسی ایک کو زیادہ دے دینا، تو وہ تو آپ پھر نفرتیں پیدا کر رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات. جی مس عائشہ آپ کا سوال. جی میں تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہو گئی ہے کہ ڈسکشن کافی اس وقت ڈیپ چلی گئی ہے. کنفیوژن مجھے یہ ہے کہ برائے مہربانی سے ذرا واضح کر دیں کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، آپ اپنا مال کسی بھی شخص کو کسی بھی مقدار میں کیا دینے کا رائٹ نہیں رکھتے اسلامی شریعت کے حوالے سے؟ مطلب میں اپنا سارا مال اٹھا کے کسی کو دے دوں، میں مطلب چاہے وہ رشتہ دار ہو، ایک بچہ ہو، بچی ہو، میں سارا مال دے دوں، اس کو حوالے کر دوں کہ یار یہ تمہارا ہے، کیا یہ میرا رائٹ نہیں ہے اسلامی شریعت کے مطابق؟ اپنی ہی زندگی میں دے دوں، اس کو ہینڈ اوور کر دوں، نو فرام ہیئر آنورڈ دس از یور. یہ ذرا مجھے، میری کانسیپٹ میں کچھ شاید یہ تھا کہ اپنی زندگی میں آپ جو مرضی کریں، دس از یور پروگیٹو، کہ آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ جو مرضی کریں اس کا، اپنی ہی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں. وصیت کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا. اپنی زندگی میں کسی دوست کو دے دوں، کسی شخص کو دے دوں، کسی ادارے کو دے دوں، کیا یہ میرا رائٹ نہیں ہے اسلامی شریعت کے حوالے سے؟ نہیں، آپ کا یہ رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا رائٹ جو ہے نا وہ 1/3 تک ہے. وہ رائٹ جو ہے نا وہ آپ اللہ کی راہ میں بھی 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتے. یہ ہم نے پڑھا تھا اس سے پہلے سورہ بقرہ میں، غالباً ہم نے پڑھا تھا کہ آپ وہ 1/3 جو ہے وہ بھی اپنی اللہ کی راہ میں بھی جو ہے نا اگر آپ نے دینا ہے تو آپ نہیں دے سکتے، اس سے زیادہ نہیں آپ دے سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا. اور یہ فرمایا کہ کیا تم اپنے بچوں کو جو ہے وہ فقیر بنانا چاہتے ہو؟ تو اس لیے جو ہے وہ جو یہ کانسیپٹ کہ یہ جو مال ہے یہ میرا ہے اور میں اس کے ساتھ جو چاہے کروں، تو یہ اسلام میں اس طرح کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ مال جو ہے وہ رب تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے اس کو اسی طرح سے خرچ کرنا ہے جس طرح سے رب تعالیٰ کا حکم ہے. تو آپ کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے اپنی زندگی میں بھی کہ آپ اپنا سارا مال یا 1/3 سے زیادہ مال جو ہے وہ جس کو چاہیں دے دیں وداؤٹ گیونگ اینی ریزن اور ٹو اینی بڈی. آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے اس چیز کا. نہیں لیکن شکیل صاحب پھر ایگزامپلس تو ملتی ہیں نا کہ لوگوں نے اپنے گھر کا سارا کچھ اٹھا کے جو ہے وہ دے دیا، جب کوئی اسلامی ریاست کو کچھ مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا. کسی نے آدھا گھر کا اپنا آدھا مال دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب بات یہ ہے کہ وہ والی سچویشن دیکھیے، وہ اس میں بھی جو سامان دیا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہے کہ غزوہ تبوک ہو رہا ہے یا ہونا ہے، اس کی وہ سچویشن تھی اور جو ہے نا وہ مانگا گیا کہ بھائی دو. ٹھیک ہے، تو وہ ایک اس سچویشن کو جو ہے آپ جنرلائز نہیں کر سکتے کہ جی اسلامک اسٹیٹ اس
سچویشن میں ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست ہے, دوسری طرف ایک رومن امپائر ہے اور وہ حملہ کرنے والی ہے, تو ادھر جو ہے نا ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو اسٹیٹ کا جو حکمران ہے اس نے کہا کہ بھائی دو جو کچھ دینا ہے, تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ اس طرح سے دیا. تو دیٹ کین ناٹ بی ٹیکن ایز اے جنرل ایگزامپل کہ آپ جو ہے نا یہ جب چاہیں اس طرح سے وہ کر دیں. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میں نے واقعہ یا حدیث آپ کو سنایا تھا کہ ایک صحابہ آئے تھے, انہوں نے کہا جی میں سارا مال دینا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا اچھا میں آدھا دینا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا نہیں, میں نے کہا جی 1/3 دینا چاہتا ہوں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ تم دے سکتے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ دونوں چیزوں کو ملا کے اور ذرا بڑے کینوس پہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو 1/3 سے زیادہ کا اختیار نہیں ہے. جیسے لیاقت علی خان کے بارے میں کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی پوری پراپرٹی دے دی تھی, مطلب اس وقت حالات ایسے تھے, نیا پاکستان بنا تھا اور حالات خراب تھے, تو وہ ٹھیک یہ سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری جائیداد پاکستان کے نام کر دی. اسی طرح عمران خان کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے کہا میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد, میرا پیسہ جو ہے وہ شوکت خانم کو جائے گا. واللہ عالم صحیح ہے کہ غلط ہے, سننے میں تو آئی یہ بات. یہ ٹھیک ہے, طارق عزیز نے دیا یہ اپنا ٹھیک ہے, ابھی ریسنٹلی, طارق عزیز نے کیا دیا؟ طارق عزیز نے اپنا جو پیسہ تھا وہ سارا گورنمنٹ آف پاکستان کو دیا ہے ابھی ریسنٹلی جو فوت ہوئے. تو یہ ہو سکتا ہے, یہ جائز ہاں ان کے بچے نہیں تھے شاید, طارق عزیز کے تو شاید بچے نہیں تھے, اگر تو وارث نہیں ان کی اولاد نہیں کی. تو وہ اس لیے جو ہے وہ, لیکن عمران خان کا تو یہ کیس نہیں ہے, اس کے تو بچے موجود ہیں, تو ہی کین ناٹ ڈو دیٹ. عمران خان کے تو بچے ہیں, لیاقت علی خان کے تو بچے تھے, عمران خان کے تو بچے ہیں. عمران کے بچے اس سے امیر ہیں, عمران سے. وہ تو ٹھیک ہے, مگر بہرحال وہ وراثت میں حقدار تو ہیں, چاہے ان کو ضرورت نہ جی ہو اس کی. نہیں تو کیا مطلب یہ ہو سکتا, میں یہ پوچھوں کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جیسے مطلب یہ ایک کامن مین نہیں ہے نا, لیاقت علی خان بھی ایک کامن مین نہیں تھے, اسی طرح عمران خان بھی ایک کامن مین نہیں ہے, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, اس وقت وہ بھی ایک بہت پوزیشن ہولڈ کر رہے تھے, پرائم منسٹر تھے لیاقت علی خان. تو اتنے ایسے لوگ دے سکتے ہیں, ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے کیونکہ وہ کامن مین نہیں ہے. دیکھیے جو اگر جو وراثت جو ہے نا وہ ڈیفائنڈ ہے رب تعالیٰ کی طرف سے, سب کے لیے پر جو ہے نا انسان اپنی مرضی کی اجازت ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم وراثت جو ہے وہ ہماری کتنے ہی اچھے موٹیوز کیوں نہ ہو, پاکستان کو دے دو, فلانے مدرسے کو دے دو, ہسپتال کو دے دو, کالج بنا دو, بڑے اچھے موٹیوز ہیں, بٹ دس از ناٹ واٹ اللہ تعالیٰ وانٹس. اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا ڈیفائن کر دیا ہے, اس کے حساب سے ہی چلنا ہے. وہ اولاد کسی کو دے دینا چاہے اور کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے جی آپ مجھے نہ دیں اور شوکت خانم کو دے دیں, وہ ایک الگ بات ہے, اپنی مرضی سے اگر وہ یہ کہے, لیکن جو ہے ویسے کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے. اور جو باڈی پارٹس کا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آنکھیں ڈونیٹ کر دی اور گردے ڈونیٹ کر دیے اور یہ سب, یہ کیا چیز ہے؟ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے, یہ وراثت کا پارٹ نہیں, وراثت کا پارٹ ہے نا, مگر بہرحال مرنے کے بعد بعد لوگ وصیت کر جاتے ہیں نا کہ آنکھیں دے دیں گے, یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے؟ غلط کیوں نہ دے یار, وہ اس کو اگر کسی کا کام آ جاتی ہے تو اس نے آنکھیں لگے, آنکھوں نے کا کیا ہے, آنکھوں نے جو ہے نا وہ ہفتہ گزارنا نہیں, آنکھیں ختم ہو جائیں گی. گردے بھی جو ہے نا چلو وہ ہفتے سے زیادہ جو ہے نا وہ نکال جائیں گے, تو وہ مٹی میں مل جائیں گے. تو اگر کسی انسان کے کام آ جاتے تو وائی ناٹ. جی مس عائشہ آپ کا سوال. السلام علیکم سر. سر میرے 2 سوال ہیں. ایک تو وہ آپ نے قطع رحمی کے حوالے سے کہا تھا کہ اگر معاشرے میں کچھ لوگ ایسا کر رہے ہوں تو وہ حدیث کے مطابق باقی سارے معاشرے پر سے رحمت اٹھا لی جاتی. اب یہ بلا شبہ حدیث ہوگی, لیکن یہ اول تو مطلب انڈیویجولس پھر اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ تو جنرلی سوسائٹی میں لوگوں کا ذاتی جو ریسٹرکشن ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح, مطلب اس میں نہ گورنمنٹ آپ کو انفورس کر سکتی ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک سوال یہ, اور دوسرا سوال یہ کہ سر اگر ایک شخص جس نے صرف 1/3 دینا ہے اپنی وراثت میں سے, وہ ساری بانٹ دیتا ہے اور مر جاتا ہے, تو
the family is suffering of course. تو پھر کیا وہ مال واپس دوبارہ سے ری ڈیوائڈ ہو سکتا ہے یا جو چلا گیا سو چلا گیا؟ جو پہلا والا آپ کا سوال ہے نا وہ دیکھیے وہ جو حدیث مبارکہ ہے نا اس کو صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھے نا تو ہمارے لیے مشکل نہ ہو. یہ اس طرح کی احادیث جو ہے نا وہ اصل میں لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے، لوگوں کو کسی بات کی اہمیت کو جتانے کے لیے جو ہے وہ فرمائی گئی ہے. اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ ہے لوگوں کو یہ بتانا کہ دیکھو قطع رحمی جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر تم کرو گے تو سارا علاقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے نا محروم ہوگا. ایک ایسپیکٹ یہ ہے. دوسرا ایسپیکٹ سوسائٹی کے لیے ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جی میرا جو ہے میرا بھائی جو ہے وہ قطع رحمی کر رہا ہے فار ایگزامپل، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں جو ہوں اس کو کہوں کہ بھائی جو ہے وہ یہ کام غلط ہے، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کو سمجھاؤں واٹ ایور. اس کا جو ہے نا اگر آپ اس کو ٹرو اسی طرح الفاظ میں لے لیں گے تو وہ تو پھر تو کسی بھی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں جہاں قطع رحمی نہ ہوتی ہو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہیں پر بھی نہیں ہوگی. ایسے نہیں ہے. وہ اس ایسپیکٹ، ان دو ایسپیکٹس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں یہ حدیث آ جائے گی. یعنی یہ ہے صرف یہ بتانا ہے کہ قطع رحمی بہت بری چیز ہے، اور جو کرتا ہے وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور جو اس کو اگر کوئی ٹوک سکتا ہے اور وہ بھی نہ ٹوک رہا ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ بھائی بس ٹھیک ہے یہ وہ جانے اور اس کے رشتہ دار جانے یا میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ ایٹیچیوڈ بھی غلط ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے اس میں یہ ہے کہ جو اگر ایک شخص جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنا سارا مال جو ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے اور جو ہے وہ پھر وہ مر جاتا ہے، اور جب وراثت کا وقت کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اب وہ مال تو واپس نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، قانون کے لحاظ سے، کیونکہ جو ہے نا جو اس نے دے دیا سو دے دیا. وہ ایک ایسا کیونکہ اس کی تو شاید جو ہے وہ اس لحاظ سے ڈاکیومنٹیشن بھی نہ ہو، تو اس لیے وہ تو شاید جو ہے نا پریکٹیکلی اسپیکنگ وہ تو شاید واپس نہ آئے. لیکن جو ہے وہ جو یہ ہے جو اس کا عذاب ہے وہ پھر ساری عمر بھگتے گا. وہ اس کا جو وراثت میں جو 2 نمبری کرنے کا، وراثت کی تقسیم میں 2 نمبری کرنے کا جو عذاب ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اسی صورت میں موسٹ پروبلی. تو وہ بڑا سخت عذاب ہے، تو وہ پھر وہ بھگتے گا مرنے کے بعد. لیکن ہو کچھ نہیں سکتا پھر، یعنی اس دنیا میں شاید کچھ نہ ہو سکے پریکٹیکلی. جی اجازت ہے جی میں پوچھ لوں؟ میری ذرا گتھی نہیں ابھی تک سلجھی. جی سر. اچھا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچے آپ کے پاس کچھ آج کے دن میں آپ کے پاس کچھ رقم ہے، سے آپ کے پاس 300 روپے ہیں اور 3 بچے ہیں آپ کے، سے 3 لڑکے ہیں یا 3 لڑکیاں ہیں، تو آپ ایک بچے کو بھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم 100 روپے دے دیتے ہیں، 1/3 جو آپ نے کہا تھا کہ وہ دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ناؤ دس از ہیئر ان ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. لیکن ابھی اس کے بعد اس کی ضرورت پوری ہو گئی، جو بھی تھا اس کا کام ہو گیا اور آپ دینا چاہتے تھے، اس نے آپ کی خدمت کی تھی یا وٹ ایور بھی دا ریزن، اس کی اعلیٰ تعلیم تھی، کچھ بھی تھا، اس بچے کو آپ نے 100 روپیہ دے دیا جو آپ کے پاس 300 روپیہ پڑا ہوا تھا ابھی تک جو آپ نے کمایا تھا. اور اب آپ کمانے کا آپ کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، آپ کے پاس رقم آ رہی ہے، 2 سال اور گزر جاتے ہیں، آپ کچھ اور کما لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی گرو کر گئی ہے جو انکم ہے، جو بچت ہے، اور اب ایک بچہ اب پھر آپ سوچتے ہیں کہ یار نہیں، وہ مجھے اس کو اور دینا چاہیے کسی کو، تو اب پھر 1/3 ہی آپ کے پاس ایک لمٹ ہے، تو آپ دوبارہ سے 1/3 اس میں سے نکالتے ہیں، جس طرح آپ نے بتایا کہ 1/3 سے زیادہ نہیں. سو دس از دا سیکنڈ اپرچونٹی آف گیونگ 1/3 آف یور سیونگ ٹو 1 چائلڈ. وہی بچہ، اسی جس نے خدمت کی یا جس نے پھر یا اس کی ضرورت تھی یا وٹ ایور اٹ از.
تو यहाँ से थोड़ी सी एक होती है कि अपनी जिंदगी के अंदर इसका मतलब है आपको तो 1/3 के चांसेस मिलते चले जाएंगे, तो आप उन चांसेस को वेल करते चले जाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने आपको इजाजत दी हुई है। तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग ठीक है? हाँ देखिए, मेरा ख्याल है कि ठीक है, क्योंकि जो है वो अगर जो भी आपकी एट वन पॉइंट इन टाइम जितने आपके पास पैसे हैं, उस एट दैट पॉइंट इन टाइम आप उसमें से 1/3 निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो जो आपने जो सिचुएशन आपने बताई है, लेकिन जो है अगर कोई ये सोचे, इसका एक और पहलू भी है कि आज जो है ना, मैंने सोचा कि मैं 1/3 तो मैं दे सकता हूँ ना, तो मैंने इसको 1/3 दे दिया। 300 रुपए थे, 300 रुपए में से 100 रुपए इसको दे दिए। अब जो मेरे पास 200 रुपए बचे हैं, अब मैं कहूँ कि जो है वो महीने के बाद जो है या साल के बाद उसमें शायद कुछ अगर बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं भी हुआ, तो अब मैं जो हूँ वो दोबारा से जो है वो 1/3 निकालने का हकदार हूँ, तो मैं फिर उसको पकड़ा देता हूँ। तो अब जो है वो मैंने जो 200 रुपये बचे थे, या जो 200 के चलो 225 हो गए, और फिर उसमें से फिर मैंने 1/3 निकाल के दे दिया। तो अब जो है ना, मैं बेसिकली जो है वो जो दूसरे जो मेरे हैं जो मेरे बच्चे हैं, उनका शायद मैं हक मार रहा हूँ। इसलिए जो है वो समझदारी जो है ना वो ये है कि एक सिचुएशन ये है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी एक औलाद ऐसी है जिसके ऊपर जो है वो तालीम का ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है। अब उसमें ना 1/3 की बात हो रही है, ना 2/3 की बात हो रही है। बात ये हो रही है कि एक के ऊपर ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है और बाकियों के ऊपर नहीं हो रहा ख़र्चा ज़्यादा। तो आप वो करने का हक बजानिब हैं। आप बिल्कुल जो है ना, कि किसी को बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, या उसको किसी आपने वो लम्स में पढ़वाना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जो है अपना पेट काट के और अपने दूसरे बच्चों की ज़रूरियात को रोक के जो है ना, वो इसको आप ज़्यादा अच्छी तालीम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन जो है वो अगर आप ये करते हैं कि जी मैंने अभी जो है वो इसको मैं उस 1/3 को इस्तेमाल कर रहा हूँ, और फिर जो है ना मैंने उस 1/3 को इस्तेमाल करके इसको ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो इसकी कोई ज़रूरत है जिसको पूरा करना है, तो फिर कुछ अरसे के बाद फिर मैं उस 1/3 को जहन में रख के चल पड़ूँ। मेरा ख्याल है ये शायद कैलकुलेशन वाला तरीका ठीक नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी में आपके बच्चे हैं, आप इसमें से जिसको बेहतर समझते हैं, ज़्यादा पैसे उसके ऊपर खर्च करने की ज़रूरत है, आपको किसी ने नहीं रोका हुआ, आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। ये असल में कुछ सिचुएशन इसी किस्म की एक एनकाउंटर हो रही थी एक जगह के ऊपर, तो यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि विरासत से इसका बहरहाल ये ताल्लुक नहीं है अगर इस तरह की कुछ सिचुएशन हो जाती है। ठीक हो गया जी, शुक्रिया। और पार्टिसिपेंट में किसी का सवाल है कि अच्छा, ये अभी हमारा चूंकि सिलसिला चल रहा है, अभी तो मुझे लगता है हम प्रोएक्टिव से होके जरा सवालात पूछ रहे हैं, शायद कुछ एक्साइटमेंट में, तो आगे मौके आएंगे हमारे पास। वक्त बहुत हो रहा है, तो मैं चाह रहा था अगर कोई मुख्तसर सवाल आखिरी किसी ने पूछना पूछ। जी, किसी का सवाल नहीं है? ठीक है, तो फिर हम क्लोज कर देते हैं आज के सेशन को। जी बहुत शुक्रिया सब पार्टिसिपेंट्स का वो शामिल हुए। अल्लाह ताला इस तरह हमारी महफिल को जो है वो आगे चलाता रहे, इसमें बरकत डाले, और कुरान पाक को पढ़ने की, समझने की और इसको इसके ऊपर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। आमीन।